السلام علیکم ناظرین. تو جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو اس کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ایران سے کہیں زیادہ ہے. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو اسرائیل کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے جس میں آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، جس میں ایرو سسٹم ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم ہے اس کے مقابلے میں ایران کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایران کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اسرائیل یہ سمجھتا تھا، لیکن ایران نے اسرائیل کو حیران کر دیا، دنیا کو بھی حیران کر دیا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو نریندر مودی جو ہے نا اس کی بھی یہی سوچ تھی کہ جی ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، تو ہمارے پاس تو جی بڑا پیسہ ہے، ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے بھی دنیا کو حیران کیا تھا، پاکستان نے بھی بھارت کو گہرا زخم دیا تھا. تو ایران اور پاکستان نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جب مسلم ممالک کی لڑائی ہوتی ہے نا، کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی ہے نا، تو مسلم ممالک یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا کتنا بجٹ ہے، اگلے کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں، اگلے کے پاس کیسا ڈیفنس سسٹم ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ دشمن ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ان دونوں ممالک نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر شہادت کا جذبہ ہوتا ہے. تو خیر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، لیکن بعد میں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تبدیل ہو گئی. تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی پہلے کیا سٹیٹمنٹس تھیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران فوری معاہدہ کرے ورنہ ایرانی سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان کی توقعات، معلومات یا اندازوں سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا. تو بعد میں سعودی عرب کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک جو ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. قطر کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی. تو پھر جی ترک صدر نے پاکستان کی طرف سے، روس کی طرف سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس بعد میں آئی ہیں وہ بالکل تبدیل تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایران پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں. صدر ٹرمپ ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی. ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان بآسانی ایک معاہدہ کرا سکتے ہیں. تو آگے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں معاہدہ اور خونی جنگ ختم کروا سکتا ہوں. تو یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں. اچھا ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کے اوپر قاطرانہ حملہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اسپیسیفک لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، مطلب ان کے جرنیلوں کو، سائنٹسٹ کو. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اسرائیل کا جو مقصد ہے نا وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا ہے. تو یہ بھی میڈیا کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے اس ٹائم. لیکن اس ٹائم جو دنیا کے اندر ایک کنڈیشن بن چکی ہے تو بہت سے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے آگے نہ بڑھے، رک جائے. تو یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر سیز فائر ہو جائے اور کوئی معاہدہ ہو جائے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار اب یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ جی میں اب جنگ رکوا بھی سکتا ہوں، ان کا معاہدہ بھی کروا سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سیز فائر کروا دیں، کوئی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو جائے. تو یہ چیزیں پاسبل ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.